شروع پھر کرتے ہیں ایلیفنٹ ان دا روم سے کہ حقیقہ کے ساتھ جو ڈبیٹ ہوئی اس کا میرا کیا آؤٹ پٹ ہے. دیکھیں یہ میں نے اوپننگ سٹیٹمنٹ میں بھی کہا تھا کہ بندہ چاہے جو مرضی کہہ دے, ان کا کراؤڈ آتا ہے جو شور مچاتا ہے کہ او جی ہم جیت گئے ہم جیت گئے ہم جیت گئے, دوسرا ہار گیا. تو یہ تو مجھے پہلے ہی پتا تھا, جس پہ میں نے جو ایکسپیکٹیشن رکھی تھی وہ یہ ایکسپیکٹیشن رکھی تھی. پہلے جو میری جو اسٹریٹجی تھی کہ ڈینیل حقیقہ کے جو خیالات ہیں وہ دنیا کے سامنے آئے اور اپنے مسلمانوں کے سامنے آئے, جس کی وجہ یہ, اور مجھے تقریباً کوئی 15-20 کے قریب میسیجز آئے ہیں مسلمانوں کے جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ اصل اسلام کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. لیکن یہ لوگ پبلکلی یہ بات نہیں کرتے, جو تھوڑے بہت کرتے بھی ہیں, کیونکہ ان کا پرابلم انفارچونیٹلی یہ ہے کہ یہ ڈرتے ہیں, انہوں نے دے ہیو ٹو اسٹک ٹوگیدر, انہوں نے اپنے آپ کو دے ہیو ٹو شو اسٹک ٹوگیدر, جو کہ ایتھیسٹ ایسا نہیں کرتے. ایتھیسٹ جو ہوتے ہیں وہ سیلف کرٹیکل ہوتے ہیں, وہ میری بھی خامیاں نکال رہے ہوتے ہیں, حالانکہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جن لوگوں کو, آپ تو اپنی طرف سے بڑے وہ بن رہے ہیں, اسٹریٹ فارورڈ بن رہے ہیں, لیکن یہ لوگ اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہیں. تو میری تو اسٹریٹجی یہ تھی کہ اس کے منہ سے نکلوایا جائے کہ چھوٹی بچیوں کی شادیاں ٹھیک ہیں, بیوی کی مار پٹائی ٹھیک ہے, جو کہ اس نے یہ باتیں کہیں. اس نے دونوں چیزوں کو نتھی کیا کہ ہم نے جو فرٹیلٹی ریٹ, جو بچے پیدا کرنے کا شوق کم ہوتا جا رہا ہے لوگوں میں, اس کو بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ عورتوں کو سبجوگیٹ کیا جائے اور چھوٹی بچیوں کے ساتھ شادی کی جائے. تو اب اس کے آگے بندہ کیا بحث کرے, اب اس کے آگے کیا رہ جاتا ہے بات کرنے کے لیے. تو ہمارا مقصد ان لوگوں کو بدلنا نہیں ہے, ہمارا مقصد تھا, میرا مقصد یہ تھا, اسٹریٹجی یہ تھی کہ دنیا کو دکھایا جائے کہ یہ کہتے کیا ہیں. اور جو وہ مسلمان ہیں جو کہتے ہیں نہیں حضرت عائشہ کی عمر 9 سال نہیں تھی, وہ دیکھیں پھر. اب مزے کی بات یہ کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں حضرت عائشہ کی عمر 9 سال نہیں تھی, وہ بھی پبلکلی اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کو یہ نہیں دیکھنا کہ آپ نے اس کو کتنا ریفیوٹ کیا, کیونکہ آپ جو مرضی کہہ دیں, ایتھیسٹ سمجھتے ہیں میں نے اس کو یہ جواب دینا تھا, میں نے اسے یہ جواب دینا تھا. آپ یہ جتنا مرضی سمجھ لیں کہ اس نے یہ جواب دینا ہے, آپ اس کو یہ جواب دیں گے, تو آپ کو کیا لگتا ہے انہوں نے وہ جوابات نہیں سنے ہوئے. تو ریفیوٹیشن مقصد نہیں تھا, مقصد ہے ایکسپوز کرنا کہ یہ کس قسم کے لوگ ہمارے بیچ میں رہتے ہیں جو کہتے ہیں 9 سال کی بچی سے شادی کرو تاکہ بچے جلدی پیدا کر سکیں, کیونکہ اگر اب لوگ 30 سال کی عمر میں عورتیں شادی کرتی ہیں تو ان کے بچے پیدا نہیں ہوتے, اس وجہ سے دنیا کا برتھ ریٹ نیچے جا رہا ہے. تو وہ یہ کہہ رہا ہے اور وہ کھلم کھلا کہہ رہا ہے. تو یا تو آپ اس کے آرگومنٹ سے اگری کرتے ہیں, اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ جی حارث ہار گیا فرض کریں, تو اس کا مطلب آپ کیا اس کے آرگومنٹ سے کنونس ہو گئے ہیں. اگر آپ اس کے آرگومنٹ سے کنونس نہیں ہوئے تو پھر وہ کیسے جیت گیا. یعنی آرگومنٹ کا تو مقصد یہ ہوتا ہے نا, میں آپ کے سامنے آرگومنٹ رکھوں کہ بھئی یہ ایسے ہے, آپ اگر کنونس ہو گئے میرے اس آرگومنٹ سے تو اس کا مطلب میں آرگومنٹ جیت گیا. اور اگر آپ میرے اس آرگومنٹ سے کنونس نہیں ہوئے تو یہ کیسی جیت ہے. اب دوسری بات یہ تو کوئی, مجھے ابھی تک کوئی ایسا ایتھیسٹ کا پیغام نہیں. آپ کچھ ایتھیسٹ کہہ رہے ہو جی آپ نے یہ جواب دینا تھا, یہ جواب دینا تھا, آپ نے یہ نہیں کیا, صحیح نہیں کیا, وغیرہ وغیرہ. دیٹس irrelevant. آپ جو مرضی جواب دے دیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ بدل جائیں گے؟ جو لوگ بدلیں گے وہ اس جرنی سے گزریں گے, وہ سفر سے گزریں گے, وہ سوچنا شروع کریں گے اور اس کے نتیجے بعد میں نکلتے ہیں, جس کا سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ بہت سارے مسلمان اسلام چھوڑ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ جی حارث جی پہلے چلا گیا, بھائی ڈیبیٹ کا ٹائم 2.5 گھنٹے تھا, میں 3 گھنٹے بعد گیا ہوں. اب کیا 4 گھنٹے بیٹھا رہا ہوں وہاں پہ؟ تو یہ بھی نہیں تھا تو کوئی چھوڑ کے نہیں بھاگا. تو 2.5 گھنٹے کی ڈیبیٹ تھی, 3 گھنٹے تک میں بیٹھا رہا اور پھر گیا ہوں. اور تیسری بات یہ کہ جی اس نے جی حارث نے اس کے سوالوں کے جواب نہیں دیے. ڈیبیٹ میں ایسے ہوتا ہے جب 10-15 منٹ ایک بندہ بولتا ہے, دوسری دفعہ میں نے اپنی بات کرنی ہوتی ہے, تو اس میں بہت ساری چیزوں میں وقت نہیں آتا, جس کا ثبوت یہ ہے کہ حقیقہ چو نے اب کل اس کا پوسٹ انالیسس اپنا دینا, اور اس میں اس نے لکھا ہے کہ میں ابھی وہ باتیں بتاؤں گا جس کے جوابات اس نے نہیں دیے. اب کون سے جوابات اس نے نہیں دیے؟ وائف بیٹنگ کے حوالے سے اس نے باتیں گھمائیں ادھر ادھر کی, اور وائف بیٹنگ پہ اس نے اپنے آرٹیکل میں لکھا ہوا تھا کہ جو آدمی عورت کے اوپر وائلنس کرتا ہے, میں بس یہ دعا کرو کہ وہ میرے ساتھ کمرے میں اکیلا نہ ہو, یعنی وہ اس کو مارے گا. تو میں نے اس کے سامنے ایگزامپلیں رکھی, حضرت عمر نے جو مارا, اس کے تو کیا حضرت عمر کے ساتھ کمرے میں اگر حضرت عمر کو تیرے ساتھ چھوڑ دیں تو کیا کرے گا؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا. اب اس کا پورا مدعا یہ تھا, شریعہ کے اوپر وہ بات نہیں کہہ رہا, اس کا پورا مدعا یہ کہ شریعہ فیملی سسٹم کو مضبوط کرتا ہے, اور فیملی سسٹم مضبوط ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بچے زیادہ پیدا کریں. اب ظاہر بات شریعہ یہ وہ والے تو یہ فرٹیلٹی ریٹ کے اوپر بات لے گیا, باقی شریعہ کے اوپر بات نہیں کی کہ ہاتھ کاٹنا, سنساری کرنا, وغیرہ وغیرہ. تو اس کا مدعا یہ تھا کہ
चूंकि शरिया में मेल मर्द जो होता है ऊपर होता है, औरत उसके अंगूठे के नीचे रहती है, तो इसलिए आप उससे जो मर्जी करवा सकते हैं और उससे फैमिली सिस्टम मजबूत होता है और बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं। तो मैंने उसके सवाल में उससे ये पूछा कि बच्चे ज्यादा पैदा करना दुनिया में तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन प्रॉब्लमेटिक है, पॉपुलेशन कम तो नहीं हो रही। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो कितनी पॉपुलेशन आइडियल होनी चाहिए? बहुत सारे लोग फोरकास्ट से कहते हैं 10 बिलियन पॉपुलेशन हम हिट करेंगे, फिर उसके बाद रिड्यूस होने लग जाएगी। तो कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए? तो उसका उसने जवाब नहीं दिया। कहता नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि फैमिली सिस्टम मजबूत होता है। तो ये, इसका भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये वाली जो चीजें हैं जिनका उसने जवाब नहीं दिया, तो वो कहां से जवाब दे? अब मेरा एनालिसिस करें कि मैंने कौन सी बात ऐसी की जिसको उसने रिफ्यूट किया, कौन सी बात मैंने ऐसी की जिसका उसने रेफ्यूटेशन दी? कोई ऐसा चीज नहीं। कौन सी बात मैंने गलत कह दी? अब उसने गलत बातें बीच में की, उसने स्टडीज के हवाले दिए, इसलिए मैंने कहा था कि तुम्हारी किसी स्टडी को मैंने नहीं मानना जब तक मैं उस स्टडी को पढ़ूंगा नहीं। क्योंकि उसने क्या जवाब दिया? बच्चियों की शादी को उसने हलाल कहते हुए ये किया, 9 साल की बच्चियों को उसने कहा कि लड़कियों की शादी, स्टडीज शो करती हैं कि जितनी छोटी उम्र में शादी होगी उतने ज्यादा बच्चे पैदा होने के, उतना ज्यादा अच्छा है कि बच्चे पैदा ज्यादा होंगे। तो क्या 9 साल की बच्ची, 10 साल, कौन सी स्टडी कहती है कि 9 या 10 साल की बच्ची के साथ शादी करो? मैंने ये जवाब दिया उसे कि हजरत आयशा की जिस हवाले से तुम बात कर रहे हो उसमें तो हजरत आयशा तो बच्चे ही नहीं पैदा कर सकी, तो डैमेज हो गई होंगी अंदर से। अब ये भी हमारा क्यास है, लेकिन ये जो आर्गुमेंट वो दे रहा है तो उससे ये तो नहीं साबित होता। कौन सी स्टडी ऐसी है जो ये कहती है कि आप बच्चे, शरिया जो है वो फैमिली सिस्टम को मजबूत करती है? मैंने ये भी उसको कहा कि जो फर्टिलिटी रेट जो नीचे जा रहा है वो इस वजह से नीचे जा रहा है कि अम, इसमें इकोनॉमिक फैक्टर्स है। अब ये वाले स्टैटिस्टिक्स मेरे सामने उस वक्त नहीं थे, जो कि मैंने बाद में शेयर किए, जो कि मैं आपको दिखाता हूं। उसका आर्गुमेंट ये था कि जहां पे शरिया है वहां पे फैमिली सिस्टम मजबूत है, फैमिली सिस्टम मजबूत है तो वहां पे पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ना अच्छी चीज है, जिसके ऊपर सवाल है कि क्या वाकई पॉपुलेशन बढ़ना अच्छी चीज है या नहीं है। अब ये देखें, ये मैं आपके सामने शेयर करता हूं कि उसके जो झूठे दावे थे वो कितने झूठे हैं। वो कहता है कि जहां इकोनॉमिक फैक्टर्स, मैंने कहा कि रोल इकोनॉमिक फैक्टर होता है जहां पे जिन लोगों के पास खानदानों में पैसा ज्यादा आ जाता है उनका बर्थ रेट गिरने लग जाता है। इवन मुसलमानों में भी ये हो रहा है। तो पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान में 3.4 बच्चे पैदा होते हैं पर औरत के। तो पाकिस्तान में क्या शरिया है? नहीं, फैमिली सिस्टम है, लेकिन क्या शरिया है? नहीं है। लेकिन पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। उसके बदले में आप ये देखें, कतर में क्या है? कतर में शरिया है, लेकिन शरिया, कतर एक अमीर मुल्क नहीं है। तो आप देखें, जिस जैसे जैसे पैसा आ रहा है, 1960 में गरीब थे, 6.5 बच्चे पैदा होते थे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आके अब देखें 1.87 पे आ गया कतर का। तो इसका ताल्लुक शरीयत से नहीं है, इसका ताल्लुक पैसे से है। अब ये देखें, चाइना में वो कहता है ह्यूमन राइट्स जहां पे आते हैं वहां पे बच्चे कम पैदा होते हैं। अच्छा ये बात है, तो फिर चाइना में तो ह्यूमन राइट्स नहीं है, तो चाइना में भी गिर गए हैं। अब चाइना में भी जूं जूं, इसका कई लोग कहते हैं कि जी वजह ये है कि उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी थी। वन चाइल्ड पॉलिसी 80s में थी और आप देखें नीचे आई 80s की वजह से, लेकिन अभी भी ऊपर नहीं उठ रही। अब चाइना में इंसेंटिवाइज किया जा रहा है कि ज्यादा बच्चे पैदा करें, लेकिन क्योंकि चाइना में पैसा आ गया है इसलिए लोग बच्चे ज्यादा नहीं पैदा करते। तो उसका पूरा आर्ग्यूमेंट ये था, उसने शरिया पे हाथ काटने पे, संसारी पे बात नहीं की। उसका आर्ग्यूमेंट ये था कि शरिया खानदानी निजाम मजबूत करता है और ह्यूमन राइट्स खानदानी निजाम कमजोर करते हैं, जिसकी वजह ये है, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये कि बच्चे पैदा करने की का रेट जो है वो नीचे गिर रहा है पूरी दुनिया में। वेस्ट में नीचे गिर गया, मुसलमान मुल्कों में नीचे नहीं गिरा, जो कि गलत है। यूएई में भी गिरा है, सऊदी अरब में भी गिरा है, आपके कतर में भी गिरा है, जहां पे जिन मुल्कों में पैसा ज्यादा है। अफ्रीका के मुल्कों में ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन वहां पे पैसा नहीं है। शरीयत भी है लेकिन पैसा नहीं है। तो इसका ताल्लुक ह्यूमन राइट्स या शरीयत से नहीं है, उसका ताल्लुक पैसे से है। तो ये आर्ग्यूमेंट जो था, इसको आप ये कह सकते हैं कि यार आपने उसको इस तरह क्यों नहीं प्रेजेंट किया जैसे मैं आप कर रहा हूं, लेकिन वही बात आ जाती है कि जो उसने आर्ग्यूमेंट सामने उस वक्त स्टडीज अपनी तरफ से बता रहा है वो झूठी स्टडीज है। इसीलिए मेरी पॉलिसी हमेशा से ये है कि आप झूठ ना बोलें, क्योंकि झूठ जो है वो पकड़ा जाता है, जैसे अब पकड़ा जा रहे हैं लोग। अब लोग उसको कह रहे हैं लेकिन मुसलमान नहीं कह रहे। मुसलमान वो ला 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 हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। तो ये झूठ पे इनकी पॉलिसी ये डिसऑनेस्ट है। इनकी पॉलिसी ये है कि झूठ बोल के उस वक्त बैम्बूजल कर दिया जाए,
پوائنٹ رکھ دیے جائیں اور اگلے کے اب ظاہری بات ہے میں نے تو یہ جو مجھے کیا پتا اسے فرٹیلٹی ریٹ پہ لے جانا شریعت کو اور اسے جھوٹی اسٹڈیاں کوٹ کرنے لگ جاتی ہیں اسے جھوٹ کی بولا ہے یہ سارا تو یہ وہ وجہ ہے کہ اور اس پہ اور اس کا ڈبیٹ کس طرح جیتنے کا ہارنے کا فیصلہ ہے اب کوئی دیکھے گا اس کا وہ کہے گا اچھا یہ جو آرگومنٹ کہہ رہا ہے فرٹیلٹی ریٹ کا تعلق شریعہ سے اور ہیومن رائٹ سے ہے تو وہ دیکھے گا ریسرچ کرے گا وہ دیکھے گا اکنامک فیکٹر سے ہے یا نہیں ہے تو صاف پتہ چل جائے گا اس کا تعلق اکنامک فیکٹر سے ہے اور یہ انگلش میں بھی ویڈیو بناؤں گا اس کا جواب دوں گا اور اس کو پھر دوبارہ چیلنج کروں گا کہ اگر تم نے بات فرٹیلٹی ریٹ پہ کرنی ہے تو فرٹیلٹی ریٹ پہ آ کے بات کر لیتے ہیں لیکن وہ نہیں کرے گا میں اگلی انگلش ویڈیو میں ابھی بناؤں گا اس کا بلکہ آج میری اپوسٹیٹ پروفٹ سے اس کے اوپر بات ہے تو اس پہ ہم دوبارہ اس کو چیلنج کریں گے اور دیکھتے ہیں وہ کس طرح اس سے نکلتا ہے لیکن یہ جھوٹ بول کے اس وقت تو نکل جاتے ہیں جیسے میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ سب کو پتا محمد حجاب نے کاسمک سکیپٹک کے ساتھ بھی یہی کیا اس کو جھوٹ بول دیا جھوٹی سچی باتیں کر دی بعد میں پکڑی جاتی ہیں جن کے سامنے جھوٹ بولا جا رہا ہے ہمیں تو نہیں پتا کہ جھوٹ بولا ہے سچ بول رہا ہے تو یہ دو نمبر اس طرح کی کرتے ہیں لیکن اس کا فائدہ ایگزامپل میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں اس کا کرکس یہی ہے کہ کیا آپ کے آرگومنٹ سے اگلا بندہ کنونس ہوا ہے یا نہیں ہوا تو وہ نہیں ہو سکتا کنونس کیونکہ دیکھ لیا کہ جھوٹ بولا اس نے تو یہ اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا اپنے خیالات کا اظہار کیا تو یہ بہت سارے مسلمان دیسی بھائی اپنے پاکستانی اس کے اوپر فخر منا رہے ہیں جی وہ جیت گیا میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں